آ گیا ہے، جب محرم شریف کا مہینہ آتا ہے مسلمانوں کو کربلا یاد آنے لگتا ہے۔ کیوں یاد آنے لگتا ہے؟ کیونکہ اس دن اسلام کو نئی زندگی ملی ہے۔ آقا حسین کے خیرات زمانے نے کھایا ہے۔ آقا حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمات زمانے کا کوئی فرد بھول نہیں سکتا ہے۔ تاریخ کے پنوں کو پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہو جائے گا دنیا میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں یاد کرتی ہے کہ اس بھارت میں بسنے والے انسان چاہے وہ ہندو ہو کہ مسلم ہو، سکھ ہو کہ عیسائی ہو، سب کے نزدیک حسین یکساں ہے، برابر ہے۔ اس لیے کہ حسین مسلمانوں کا بپوتی نہیں ہے، حسین مسلمانوں کی صرف جاگیر نہیں ہے، حسین تو سب کے لیے ہے۔ حسین ہندوؤں کے لیے بھی ہے۔ حسین کا کیریکٹر اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، حسین کی زندگی دیکھنا چاہتے ہو تو یاد کرو آج فلسطین میں جو ظلم کر رہا ہے وہ یزیدی کلچر ہے، اور جو صبر کر رہا ہے وہ حسینی اعتماد ہے۔ جب انسان جھوٹوں کو ساتھ دے گا یزیدی کلچر پنپے گا، اور جب انسان صبر کے ساتھ ہوگا تب حسینی کلچر پنپے گا۔ حسین سماج میں زندہ ہے، حسین آخری علوم میں زندہ ہے، حسین فکر و اعتقاد میں زندہ ہے، حسین حقائق میں زندہ ہے، حسین دلیل بن کے آیا ہے، حسین برہان بن کے آیا ہے، حسین حجت بن کے آیا، حسین عقید عالم بن کے آیا ہے۔ حسین کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ حسین جس کا جوڑا جنت سے آئے، وہ حسین جس کا جھولا صدر ملائکہ جھولاوے، اس حسین کا عالم کیا ہوگا؟ وہ حسین جب وہ مسل جائے تو روح الامین تڑپ جائے، وہ حسین جس کے لیے میرے پیغمبر فرمائے اے فاطمہ اسے رلایا نہ کرو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اس لیے کہ حسین دین کے بقا ہے، حسین دین کی پناہ ہے، حسین دین کی آواز ہے، حسین دین کی حسن ہے، حسین بقائے عالم ہے، حسین مجتہد ہے، حسین اجتہاد عالم ہے، حسین حقائق ہے، حسین ابطال حقوق کا شعور حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہم جیسے کم پڑھے لکھے لوگ کیسے سمجھے تھے؟ ہم لوگ کیسے سمجھے تھے؟ آج سمجھنا چاہیں تو محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ حسین کا ہم لوگ نام لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے لیتے ہیں کہ حسین میری زندگی کی درد دوا ہے، حسین میری زندگی کی ایقان ہے، حسین میری زندگی کا مؤثر ہے، حسین میری زندگی کی وہ کامیاب ترین راستہ ہے کہ ان کی زندگی پہ عمل کرنے والا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ جب جہانگیر کے سامنے آپ نے گھٹنا نہیں ٹیکا اور کہا کہ اب مجھے ڈراؤ نہیں، اس لیے کہ حسین کی ان قربانیوں نے مسلمانوں کو لڑنے کا ہنر عطا کر دیا ہے، لڑنے کو ہنر عطا کر دیا ہے۔ اس لیے کہ کربلا کی تاریخ میں حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں لڑ تو میں رہا ہوں مگر فکر حسین کی جا رہی ہے۔ جب کسی مقابلے کا باری آئی ہے تو عزیزان ملت اسلامیہ گردنیں دی ہے، مگر اسلام کے تحفظ و بقا کے لیے نہ ان کا بیٹا پیچھے ہوئے نہ ان کے باپ پیچھے ہوئے۔ ارے آپ کو نہیں معلوم ہوگا مرکنیر زکات کے لیے صدیق اکبر نے جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ جب قرآن کو مخلوق کی آواز اٹھی تھی تو عزیزان ملت اسلامیہ وہ مقلد اعظم وہ امام جس امام کو یہ جملے سے یاد کیا جاتا تھا کہ جنہیں ظلم و زیادتی کا پہاڑ توڑا گیا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی ذات آئی تھی سامنے اور آپ کھڑے ہو کے دنیا کے سامنے کہا قرآن یقیناً اللہ کی ہے مگر اسے میں مخلوق نہیں کہوں گا۔ آپ نے جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ جنگ کا اعلان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوتی رہی، یہ سبق ملتا رہا جب تاریخ نے کروٹ لیا ہے اور کسی اسلام کو مٹانے کے لیے قرآن کے تحفظ پہ حملہ ہوا ہے، بقائے زندگی پہ حملہ ہوا، حساس زندگی پہ حملہ ہوا، مسجد نبوی کی تقدسات پہ حملہ ہوا، اور جب
हुसैन करबला से रवाना हो गए। और जब हुसैन करबला में रवाना हुआ है तो खाने काबा के तकद्दुस को आपने बचाया है, मस्जिद नबी की हुर्मतें पामाल होने से आपने बचाया है। इसलिए मुझे कह लेने दो कि हुसैन अलैहिस्सलातो व तस्लीम की कुर्बानियां जनाब दाऊद का चेहरा पाक किया है, जनाब मरियम को पाक किया है, जनाब ईसा को ज़माने के सामने पेश किया है। कहे दुनिया वालों, तुम इन्हें कहते हो अल्लाह का बेटा, ये तो वो है जिन्होंने कहा आला इन्नी अब्दुल्लाह आदानियत किताब वजाया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुसैन वो हक़ाइक़ है, हुसैन वो दलील है, हुसैन वो बुरहान है। हुसैन को और करीब से समझना चाहें तो मैं समझाना चाहता हूँ कि हुसैन की मोहब्बतों में हम सब पागल नहीं है, बल्कि हम सब दाना है। कि ये सुभान है, हम सब दाना है। और ये मोहल्ला वो मोहल्ला का मतलब नहीं है, हुसैन का भी मोहल्ला हो तो उस मोहल्ले पर भी हसन का एहसान है, उस मोहल्ले पर भी हसन का एहसान है। और हसन का जो मोहल्ला है उस पर भी हसन हुसैन का योगदान है। इसलिए कि मोहल्ला हम बांट क्यों रहे हैं, मत बांटो। हुसैन अब्दाल की हुकूक हैं, हुसैन मुहक्किक के तदबीर हैं, हुसैन दारुलफ्ता के सनदे हक़ाइक़ हैं, हुसैन मजमे आम का जिला बख्शी ताकत है। अब आसान से जुमलों में आ रहा हूं, तब आपको ये समझ में आएगा आज कोई मुफ्ती बोल रहा है ये एहसान है मेरे हुसैन का, आज कोई नात खान नात खानी कर रहा है एहसान है मेरे हुसैन का, आज कोई खतीब खिताबत कर रहा है एहसान है उस हुसैन का। लिहाजा यही वो मुहर्रम शरीफ का महीना है। कारी सैफी साहब हजारों मौलवी शोरा खुतबा लाखों पे सलाम कमाया है, इसीलिए कहा जाता है कि खाते हैं तेरे घर का, पीते हैं तेरे घर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। सब हुसैन का सदका खाते हैं। आइए तारीख का वो बाब पेश करूं। मैं चाहता हूं कि अगर वाक़यात पर मबनी गुफ्तगू की जाए तो शायद ज्यादा आपको समझ में आएगा, मगर मैं बताना चाहता हूं कि वो लोग जो हजरत हम लोगों के जलसों में हिंदू समाज के लोग बैठते हैं कभी कभार, चाहे वो ऑपरेटर की सूरत में चाहे वो और किसी सूरत में, जिंदा है ना हम लोग, जोर से कह दिए या रसूल अल्लाह। मैं उन्हें बताना चाहता हूं इस भारत में बसने वाली सारी कौम को याद रखें, हुसैन मेरे बाप की जागीर नहीं है, हुसैन जितना मेरा है उतने हुसैन तेरा। हर जुल्म के खिलाफ उठने वाली आवाज का नाम हुसैन है, हर ज्यादती और बर्बरियत करने वाले के खिलाफ उठने वाली हर आवाज का नाम हुसैन है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज अगर जुल्म और बर्बरियत पे अगर जमाने का कोई मुल्क अगर खड़ा है तो याद रखना, अगर सब्र के साथ अगर कोई खड़ा है तो वो हुसैनी लश्कर है। और दुनिया के बड़े मौलवी ने लिखा है, दुनिया के बहुत बड़े कलमकार ने लिखा है कि एक वक्त ऐसा आएगा पूरी दुनिया में कि हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में खड़े होकर अर्ज करेगा, ए हुसैन तूने अपनी जान की बाजी लगा करके मजलूमों को हयात जिंदगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आज हिंदू समाज ये समझते हैं कि मुसलमान नारे तकबीर रिसालत करते हैं और अपने ही आकाओं को याद करते उन्हें बताओ कि हुसैन जितने मेरे हैं उतने हुसैन तुम्हारे हैं। इसलिए कि हुसैन कैसे उनके हैं मैं बताता हूं, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। पंजाब का एक बरहमन है जिसके बेटे को वो मर्ज हो गया था जो तमाम तबीबों ने जवाब दे दिया, तमाम तबीबों ने जवाब दे दिया था, कहा घर ले जाओ इसकी ख्वाहिश की तकमील करो, अनकरीब ये दुनिया छोड़ देगा, अनकरीब ये दुनिया छोड़ देगा। जरा तसव्वुर करें उस बाप के दिल में क्या गुजर रहा होगा। एक लौता बेटा है, तमाम तबीबों ने जवाब दे दिया, मरता क्या नहीं करता, वहां से मजबूर होके आया। आने के बाद चौक चौराहों पे तज़किरा किया, चेहरे पे मग़मूमियत थी, चेहरे से मुस्कान गायब हो चुका था, चेहरा पसमुर्दा हो गया था, चेहरे से हुस्न गायब हो गया था।
किसी दोस्त ने कहा क्या बात है साहब, आप इतना परेशान क्यों है? आपने जवाब दिया क्या कहो, मुझको मेरे खुदा ने उसके अकीदे के मुताबिक मेरे खुदा ने मुझे एक बेटा अता किया है, मगर ऐसे मर्ज में मुब्तला है, मैंने उसके इलाज के लिए ज़मीन और जायदाद बेच दिया है, मकान बेच दिया है, अपनी बीवी के ज़ेवरात बेच दिया है, मगर बच्चा अभी तक ला इलाज है, अभी तक परेशान है। तबीबों ने जवाब दे दिया है कि अब इसका कोई इलाज नहीं है, अब अलकरीब इसकी रूह जाने वाली है। उस इंसान ने कहा तुम क्यों इतना परेशान होते हो, जाओ मुसलमानों के मोहल्ला चला जाओ, जोर 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 सुभान अल्लाह, जाओ मुसलमान के मोहल्ले चला जाओ और मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हो जाना। मस्जिद से जब सब नमाजी नमाज पढ़ के निकलेंगे तो उससे पूछना कि तुम्हारे मस्जिद का इमाम कौन है, जरा उनसे हमको मिला दीजिए। जब वो कह देगा कि हाँ मिला दीजिए, अब उनके पास चले जाना। चले जाने के बाद कहना कि हुजूर ये तो बताए ये मुहर्रम शरीफ का महीना है, आप हजरात आका हुसैन को याद करते हैं, तो क्या वो हुसैन सिर्फ तुम्हारे हैं? अगर वो हुसैन सिर्फ तुम्हारे हैं तो मैं जा रहा हूँ, अगर हुसैन हमारे भी हैं तो मेरी फरियाद भी पहुंचा दीजिए, मेरी फरियाद भी पहुंचा दीजिए, मेरी फरियाद भी पहुंचा दीजिए। उस इमाम ने कहा बोलो क्या तुम्हारी दिक्कतें हैं, बोलो क्या परेशानी है? कहा हुजूर मैं अपने बच्चे को वहां ले गया, वहां से इलाज कराया, मगर हर जगह से ये जवाब मिला है अब तेरे बच्चा मुश्किल है, चंद घंटों का मेहमान बचा है, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, आप मेरी मदद फरमा दे, मेरी दरखास्त हुसैन तक पहुंचा दे, मेरी दरखास्त करबला के शहंशाह तक पहुंचा दे, मेरी दरखास्त मदीने वाले नवासे तक पहुंचा दे। आपका त्यौहार है, आप रात दिन आका हुसैन की याद कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ अगर मेरी फरियाद आप पहुंचा देंगे तो जो कोई नहीं किया है वो आपका हुसैन हमें कर देगा, जो कोई नहीं किया है वो आपका हुसैन मेरी मदद फरमाएगा। उसने इमाम ने कहा है आप तशरीफ रखें, आप घबराए नहीं, इत्मीनान से बैठ जाए। मोहतरम हजरात मुझे कहने दो, वो शख्स बैठा है, बैठने के बाद जब इत्मीनान हुआ है उस इमाम ने जवाब दिया है कि आप अपने घर जाए, आप गुस्ल कर ले, पाक साफ हो ले और बंद कमरे में चले जाए, और बंद कमरे में चले जाने के बाद दरवाजा बंद कर ले, एक चिराग जला ले और जलाने के बाद चिराग बुझा दे, और बुझाने के बाद यही रट लगाइएगा ए हुसैन अगर आप किसी मुसलमान के हैं तो मेरी फरियाद न सुनो, और अगर आप मेरे भी हैं तो मेरी फरियाद को सुनने को तैयार हो जाओ, मेरी फरियाद सुनने को तैयार हो जाओ। ऐसा तुम करते ही रहना, पूरी रात करते ही रहना, जिस वक्त तुम्हारी आंख लग जाए तुम सो जाना, मगर मेरे दोस्तों बुजुर्गों उस कमरे में किसी को दाखिल मत होने देना, अपने कमरे में किसी को आने मत देना, और कभी निकलना नहीं, जरूरत पड़े तो रो जाना, जरूरत पड़े तो नम आंखों से पुकारना और यही रट लगाना। ए हुसैन सिर्फ अगर आप मुसलमान ही के हैं तो मुसलमान ही आपसे खैरात मांगेगा, अगर मेरे भी आप हैं तो हमें भी खैरात दे दो, और वो खैरात दे दो जो जमाने के तबीबों ने मेरे बेटे को मुर्दा कहने वाला है। मैं आपकी बारगाह में जिंदगी मांगने आया हूँ, मैं आपकी बारगाह में जिंदगी मांगने आया हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया उस पर हमने ऐसे ही किया, ऐसे ही जिंदगी गुजारा, और ऐसे ही करने के बाद रात की तन्हाई में कमरा बंद करता है, चिराग रोशन करता है, फिर चिराग बुझा देता है, और यही रट लगा रखा है। ए हुसैन सिर्फ मुसलमान ही का सुनोगे, ए हुसैन सिर्फ तुम अपनों की ही बात सुनोगे, ए हुसैन मेरी फरियाद सुन ले, मेरे बेटे की मदद फरमा दे, मेरे बेटे की जिंदगी बख्श दे। आपकी बारगाह वो बारगाह है जहाँ जमाने को जिंदगियां मिली है, आपकी बारगाह तो वही बारगाह है। अरे आपके दरबार में खादी मगर मिल जाता है, वो भी जमाने को जिंदगी देता है। मैं आज आपसे जिंदगी का मुतालबा कर रहा हूँ। इसी असला में वो बोलता रहा और ये कहता रहा, रात के 2:30 बजे के करीब उसकी आंख लग जाती है, और जो की आंख लगनी थी कि हुसैन का जलवा गली होता है, आप फरमाते हैं ए बरहमाने और बाहर चलना और बाहर निकल, देख अपने बेटे को। और जैसे ही वो कमरा खोल के बाहर आता है, बेटा चरपाई से उठ के आता है, कहता है अब्बू जान कोई आया जिसका चेहरा ऐसा था जिसे रखा हुआ रियल में कुरान था, जिसका चेहरा ऐसा था, उन्होंने मेरे जिस्म पे हाथ फेरा, मैं तवाना भी हो गया और खूबसूरत। हजरात
حسین سے مانگنے کا ادب سیکھ لو. جب برہمن کو مل سکتا ہے تو ہم کو کیوں نہیں ملے گا؟ ہم کو کیوں نہیں ملے گا؟ مگر وہ تھا اس لیے وہ نماز چھوڑ کے مانگ رہا تھا. ہم لوگ اگر نماز چھوڑ کے مانگیں گے تو نہیں ملے گا. ہم لوگ نماز چھوڑ کے مانگیں گے تو نہیں ملے گا. اس لیے کہ حسین جنگ بھی کی ہے تو نماز قضا نہیں ہونے دیا ہے. سبحان اللہ. اور اسی نماز کے لیے آپ کی جنگ ہوئی ہے. یزید کا کہنا تھا کہ نماز پڑھو، مگر میری طبیعت سے حسین نے کہا نماز پڑھو گا. شریعت میں تیری طبیعت کو ہم راضی نہیں ہونے دیں گے. اس لیے کہ شریعت میرے مصطفیٰ کی گھر کی جا. یہ مطلب ہوا. اب جب برہمن کو زندگی مل گئی، بتاؤ اس کے گھر کا عالم کیا ہوگا؟ گھر کا عالم کیا ہوگا؟ اب اور سنیں اسی میں. بیٹے نے کہا ابو کیا کرنا ہے آپ؟ کہا بیٹا کچھ نہیں، تم بتاؤ کیا کرنا ہے. اس بچے نے کہا ابو میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. سبحان اللہ. کہا کیسے؟ کہا جو آپ کو اٹھایا ہے انہوں نے ہی مجھے کلمہ پڑھایا ہے. اب مسلمانوں کے امیر کو کہہ دو کہ تمہیں جو کلمہ پڑھایا ہے وہ تمہارے باپ دادا پڑھایا ہوگا، اور ہمیں جو کلمہ پڑھایا ہے وہ کربلا کا. جب یہ بات ہوئی تو باپ نے کہا بیٹے سے کہ بیٹا جس نے تمہیں کلمہ پڑھایا اسی نے تو ہمیں بھی کلمہ پڑھایا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. کہہ دو نا سبحان اللہ. اب اس کی بہنیں آتی ہے، اس کی مائیں آتی ہیں. باپ بیٹے کے لیے لبدوز گفتگو سننے کے بعد مسکرا کے عرض کرتی ہے. عرض یہ کرتی ہے کیوں آپس میں تبادلے خیال کر رہے، کیا معاملہ ہے؟ باپ نے کہا تم نہیں سمجھو گی. بیٹے نے کہا نہیں سمجھے گی تو آپ سمجھا دیجئے نا ابو کے. یہ سنا. ماں عرض کرتی ہے بیٹا تیرے ابو کیا سمجھائیں گے؟ تمہارے ابو کو جس نے کلمہ پڑھایا ہے اسی نے تو ہمیں نہیں. اب اندازہ لگائیں ایک گھر میں ان کی بہنیں بھی اور ان کی مائیں بھی سب کلمہ پڑھ رہے ہیں. اب دنیا میں بسنے والے ہر ہندو سماج سے کہا جائے کہ لوگوں سنو، مسلمانوں کا مذہب یہ نہیں کہ آتنکت کرتا ہے. مسلمانوں کا کوئی تہوار نہیں ہے جو کسی کو نقصان پہنچاتا ہے. مسلمان تو امن کی دعوت دیتا ہے. اسلام تو اخوت کی تعلیم دیا ہے. مسلمان تو معیت و رفاقت کا درجہ ادا کرتا ہے. مسلمان صراط مستقیم پہ چلنے کا ہنر دیتا ہے. اس لیے کہ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں کہ سڑکوں میں اولنگی مچائے، سڑکوں میں امنگی کا کھیل کھیلے. ہم وہ مسلمان ہیں کہ ہم جب چلتے ہیں تو نبی کی سنتیں بولا کرتی ہے، ہم بولتے ہیں تو نبی کی سنتیں بولا کرتی ہے. اس سے پتہ یہ چلا ہے اگر اس طرح سے ہم مسلمان ہوں گے تو سماج میں اٹھنے والوں کو ہم یہ جواب دے سکتے ہیں تم مجھے آتنکواदी کہو، اس لیے کہ تمہارے یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ تم نے کسی کی عزتوں پہ حملہ کیا ہے. مگر مسلمانوں نے بہو بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان کی بیٹی ہے. جب بنارس کی برہمن کی بیٹی کو بچانے کی باری آئی ہے تو کوئی ہندو راجا نہیں آیا ہے بلکہ مسلمانوں کا حق آیا ہے. مجھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی تاریخ پڑھنا بھول گئے. نعرہ ہے کہ بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ، بیٹی بڑھاؤ. یہ نعرہ تو 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے دیا ہے. سبحان اللہ. یہ نعرہ اس وقت کی موجودہ گورنمنٹ کا نعرہ نہیں ہے. بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کا نعرہ 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے دیا ہے. اور جب تک مسلمانوں کی حکمرانی رہی ہے تاریخ کا کوئی باب ایسا تم نہیں دیکھا سکتے ہو کہ مسلمانوں کے حکمران یا مسلمانوں کے افسروں نے کسی بھی بچیوں کی عزتوں کو لوٹا. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں ہم اپنے کلچر سے اسلام کو ثابت کریں. ہم اپنی تہذیب، اپنی زبان و ادب سے اسلام کو بتائیں. اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو بات بڑھتی جائے گی. ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ آپ ذکر سید الشہداء
امام علی مقام کا انعقاد کیا ہے، تاج بھائی نے اپنی بھتیجی کے نام سے عقیقہ خوانی کیا، آپ کو دعوت دیا ہے۔ آپ لوگ عقیقہ نہیں کرتے ہیں کیا؟ ارے آپ لوگ بھی نہ کرتے ہیں؟ عقیقہ سب کے لیے ہے، کوئی جلدی کرتا ہے کوئی بعد میں کرتا ہے، مگر عقیقہ کرنی چاہیے۔ جب عقیقے کی دعوت دیا ہے تب آپ تشریف لائیں۔ ان کی تو خوب خوب مبارکبادی ہے کہ پہلے آپ کو حسین کے بزم میں بیٹھایا اور ان کی سیرت و کمالات کا سبق پڑھایا، اس کے بعد آپ کو کھانا کھلائے گا۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ جب اس کو آپ دعائیں دیں گے تو آپ کتنی دعائیں دیں گے؟ جس بچے کے نام سے عقیقہ ہوا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کا ایک ایک رواں اس کی زندگی کے اعمال اور خلوص میں اتنی اللہ برکتیں۔ بہت بڑی بات ہے کہ نہیں بڑی بات ہے؟ اب بتائیے کہ عقیقے میں آپ اور ہم شرکت ہوئے ہیں۔ سید الشہداء علی امام علی مقام کا یہ بزم ہے، اور بزم کا مقصد یہ ہوتا ہے کچھ دیر ہم پڑھیں اور کچھ دیر تک ہم سیکھیں۔ جب تک ہم سیکھیں گے تب تک اس بزم میں ہم بیٹھیں گے، اگر نہیں سیکھ پائیں گے تو ہمارا بیٹھنا بیکار ہے۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، آقا حسین نے مسجدوں کو ویران ہونے سے آپ نے بچایا ہے۔ آج میری خانقاہیں اداس ہے، ان خانقاہوں کو اداس ہونے کے لیے آپ ہی نے بچایا ہے۔ آپ حرم شریف کا لوگ طواف کر رہے ہیں، خدا کی قسم حسین کی شہادت منظر عام پہ نہیں آتی تو خانے کا طواف بھی روک دیا گیا تھا، خانے کا طواف بھی مکمل ہو سکتا تھا، خانے کا طواف بھی متسلسل ہو سکتا تھا۔ نبی کے روزے کا تعظیم کا مقام یہ ہے کہ جگہ میرے پیغمبر کا جسم نور ہے وہ جگہ عرش الہی سے بھی بہتر ہے، جگہ میرے پیغمبر کے جسد پاک ہے، اتنی ادب و احترام ہے، مگر ان نجدی حکومت، اس نجدی کاہلوں نے وہاں کے تمام ان چیزوں کے خلاف آواز اٹھا کر کے ان پاک نسبتوں کو توڑا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے دوستوں اور بزرگوں، حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینے سے چلا ہے، کربلا میں آپ کی شہادت تو ہو گئی، مگر جتنے ہندوستان کے مسلمانوں نے جس قدر آقا حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے، کوئی دوسرا ملک نہیں ہے، کوئی دوسرا ملک نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے پیغمبر نے کسی زمانے میں فرمایا تھا کہ جاؤ ادھر، اس لیے کہ ادھر سے مجھے جنتی خوشبو میسر ہوتی ہے۔ مجھے کہہ لینے دو جس ملک کی طرف آپ کا نظر تھا، یہ ملک ہمارا، آپ کا، سب کا بھارت ہے۔ اسی نظریات کو ڈاکٹر اقبال نے رکھ کر کے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا اے ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ بلبل۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں یہ نذرانِ عقیدت پیش کرنے کا میرا آپ کا سب کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایسے جانباز کمانڈر ہے جس کے لیے شاعر نے کہا کہ آئین مشیت کا شناسہ ایسا۔ اب کہیے گا قاری منہاج کی طرح شعر پڑھوں تو نہیں پڑھ پاؤں گا، لیکن ان سے کم مہنگا میں شعر نہیں پڑھوں گا۔ میں اس عظیم شاعر کا شعر پڑھ رہا ہوں جس کو خطیب مشرق نہیں، قلمکار کے معاملے میں بھی مشرق کہا گیا ہے۔ اور بھی پتہ ہے ایک روایت یہ بھی ہے کہ محبوب عراقی سرکار نظام الدین اولیاء نے کہا تھا اقبال تو یکتائے زمانہ رہے گا۔ حضرات اس کے یہ ہے کہ آئین مشیت کا شناسہ ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول کونین، فضل رب سے ملتا ہے نواسا ایسا، فضل رب سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ حضرات بلا تاخیر جو بھی میں نے بات کہی ہے، اللہ نے اگر آپ کو سمجھنے کی مادہ قوت بخشی ہو تو آپ اس میں سمجھیں۔ حسین کے کربل معلیٰ کی تاریخ میں بے شمار ایسی تاریخ ہے کہ بکھرے ہوئے سماج کو سدھارا جا سکتا ہے، زلف برہم کو سنوارا جا سکتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے بارے میں سمجھ سکتا ہے، اور تمام بیٹے اپنے باپ ماں کے بارے میں سمجھ سکتا ہے۔ یاد رکھیں میرے دوستوں بزرگوں، چچا کی محبت میں جب حضرت قاسم نے
وہ خطبہ جہاں آدم نے پڑھا تھا، اس وقت میرے امام فرماتے ہیں بیٹے تم میرے بڑے بھائی کا نشان اول ہو، اگر تیری شہادت ہوگی تو میں کیا جواب دوں گا۔ یہ ایک محبتوں کا تمغہ تھا، ایک سوغات زندگی تھی، ایک حیات سوز کا باب تھا، ایک نوری کرن کے چشمہ نور تھا جو جملوں میں پرو ہو کر کے آپ نے زمانے کے سامنے وہ لمحے فکریہ دیا تھا۔ مگر جناب قاسم نے کہا چچا میں جس عزم اور مستحکم کے ساتھ میں یہاں آیا ہوں اس کی تعلیم میرے باپ آپ کے بھائی مولا حسن نے ہمیں عطا کیا گئے، لہذا میرے جذبہ شہادت کو آپ قبول فرمائیں۔ اے زلفے برہم کو سنوارنے والے میرے حسین، اے سلجھے ہوئے عناصر کو الجھے ہوئے عناصروں سے دور رکھنے والے آقا حسین، اے سماج میں انقلاب زندگی کی طاقت بخشنے والے میرے آقا، اگر آپ کی حیات زندگی کا کوئی کرن آ کر ہم پر پڑ جائے تو زمانہ مجھے آج منور کہتی ہے، صبح قیامت تک زمانہ ہمیں منور کہتی رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔